رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذیشان ذی قدر وزی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لالہ کتاب میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یقیناً صبر ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے. جو صبر ہے اس کا مطلب ہے ڈٹ جانا اور کسی ایسے مقصد کے لیے پابند ہو جانا اور کسی قسم کی لفزش یا خطا یا استقامت سے ماورا کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرنا وہ صبر کے منافی ہے. صبر کا مطلب ہے کہ جو بندے کو کسی بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پہ وہ ڈٹ جاتا ہے، مسائل جتنے بھی ہوں وہ برداشت کر لیتا ہے. یہ پاور، یہ امونٹی سسٹم مطلب انسان کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے، ایک طاقت عطا کر دیتا ہے. اللہ کی جل وعلا فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کبھی بھی تکلیف نہیں دیتا. تکلیفیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، دکھ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ جسے اپنا مقرب بنا دیتا ہے اسے اللہ جل شانہ تکلیفوں سے دوچار کرتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا گیا، یہاں تک کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق قتل کر دیتے تھے. اللہ کی اتنا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے، رب کے برگزیدہ بندے ہیں اور نبوت کا تاج ان کے سروں پہ سجا ہوا ہے، مگر لوگ انہیں قتل کر دیتے ہیں. مگر مرضی کس کی ہے؟ رب کی. اپنے نبیوں کے بھی قتل کے معاملے کو رب کائنات جل وعلا بڑے حوصلے سے برداشت کرتے. اتنا علم کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتا. جو برگزیدہ بھی ہے، رب کے سامنے اسے قتل کیا جا رہا ہے، مگر رب کا حوصلہ دیکھیے، رب کہتا کچھ نہیں. ایسی رسی دراز کرتا ہے کہ اس کے محبوبوں کے ساتھ بھی ناروا سلوک ہو رہا ہے، مگر رب اتنا بے نیاز ہے، اتنا حلیم ہے کہ وہ کہتا کچھ نہیں. اس میں اس کی حکمتیں ہیں. جیسے طائف کی وادی میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے. چاہتا تو میرا رب غیرت والا ہے، سب سے بڑا غیرت مند جو اگر ہے پوری کائنات میں اور پوری کائنات کے ماورا جو مخلوق ہے وہ رب کی ذات ہے. اتنا بڑا رب، اتنا بڑا حکیم، اتنا بڑا حلیم کہ اپنے محبوب کو پتھر لگتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے، زخموں سے چور چور ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے، پاؤں سے خون بھی نکل رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے، مگر اتنا حلیم ہے کچھ نہیں کہتا. بلکہ ہوتا کیا ہے کہ فرشتے کو بھیجتا کیا، فرشتے جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ اگر میرے محبوب کی چاہت ہو تو یہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں اور ایک بھی باقی نہ رہے، سارے نیست و نابود کر دیے جائیں. رب کائنات جل وعلا نے حقیقت میں علماء فرماتے اپنے محبوب کا حلم دکھانا تھا کہ میں اکیلا حلیم نہیں ہوں بلکہ میرا محبوب بھی حلیم ہے. اتنی تکلیف کے باوجود اس کے حلم کا اندازہ کیجئے. وہ یہ نہیں کہتا کہ باری تعالیٰ تو نے تو اختیار دیا ہے کہ سب کو نیست و نابود کر دے گا، میری چاہت اگر ہے تو میں ایک بار ہاں کہہ دوں تو سب کو نیست و نابود کر دے گا، مگر کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ میری مرضی نہیں. رب کائنات جل وعلا حقیقت میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس کا محبوب کتنا بڑا حلیم ہے. میں نے علم کی دولت سے اسے کتنا بڑا مالا مال کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نقطہ یہ خاص ہے. علماء فرماتے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا نے حقیقت میں یہ دکھایا ہے کہ میں تو اپنے محبوب کی چاہت کے بغیر کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا. جب تک میرا محبوب نہ چاہے میں تو کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا. میں انتظار کرتا ہوں کہ میرے محبوب کی چاہت کیا ہے. کیا میرا محبوب ان کافروں کو نیست و نابود ہونے کی دعا کرتا ہے؟ لیکن محبوب بھی وہ ہے جو آمنہ کا لال ہے اور اتنا بڑا مقرب ہے کہ وہ اتنی تکلیفوں کے باوجود یہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے یقین ہے اور اتنا علم رکھتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ان کی نسلوں سے ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھ پہ ایمان لائیں گے. حق جاریات.
اب دیکھیں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام ان کی قوم پہ جب عذاب کا معاملہ آیا تو آپ نے ایک ہی بات عرض کی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پہ کافروں میں سے ایک بھی نہ چھوڑ۔ سب کے لیے کہہ دیا کہ جتنے کافر ہیں ہمارے مالک کو بے نیاز ہے، ان کو سب کو نیست و نابود کر دو، اس لیے کہ ان کے علم میں تھا کہ ان کی اولاد بھی کافر ہی پیدا ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ کہنا کہ نوح علیہ السلام نے تو یہ دعا دے دی تھی کہ یا اللہ ایک بھی کافر نہ زمین پہ چھوڑ، آخر انہوں نے کیوں کہا؟ کیا ان کے علم میں نہیں تھا؟ علماء فرماتے ہیں ان کے علم میں بھی تھا، انہیں یہ یقینی کامل تھا کہ ان کی اولاد میں کفار ہی پیدا ہوں گے، جبکہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے علم میں یہ تھا کہ ان کی اولاد سے مسلمان پیدا ہوں گے۔ تو یہ فرق ہے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، بڑی غیرت والا ہے، چاہتا تو بغیر پوچھے عذاب سے دو چار کر دیتا، مگر اس کی شان کے لائق نہیں۔ وہ اپنے محبوبوں سے پہلے پوچھتا ہے کہ تمہاری رائے کیا ہے، تاکہ ان کا حوصلہ مزید بلند ہو، ان کا علم سب کے سامنے کھل کر آ جائے۔ تو رب کائنات جل وعلا بڑے ہی کریم ہیں۔ تو صبر کے حوالے سے تین باتیں جو اکثر میں گوش گزار کیا کرتا ہوں۔ یقیناً ہماری یہ جو محفل ہوتی ہے یہ کوئی خطابانہ جوہر دکھانا مقصود نہیں ہے، یہ سیکھنے کی محفل ہے۔ ہم سیکھنے کے لیے بیٹھیں کہ کچھ ہماری اپنی تربیت ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے صبر کے 3 درجے عطا فرمائے ہیں۔ 3 درجے کون کون سے ہیں جو علماء نے احادیث سے استنباط کیے ہیں؟ وہ 3 درجے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہے عبادت پہ صبر، کہ انسان عبادت کرنا چاہتا بھی ہے لیکن شیطان اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے یہ عبادت کے قریب بھی نہ آئے۔ شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے ان وسوسوں کی زد میں نہ آنا اور اپنے آپ کو عبادت میں لگا دینا۔ وضو کرنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا لیکن بندہ پھر بھی کہتا ہے نہیں یار میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے شیطان 100 بار روکے میں نہیں رکوں گا۔ قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا مگر پھر بھی قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ ایک رکوع پڑھتا ہے، شیطان پھر وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ بس اسی پہ بس کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اور پڑھنا ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جانے والی ہے، ہر دفعہ اس میں اتنے انمول موتی ملتے ہیں جو بندے کے تصور اور گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اب جتنی بار بھی قرآن کو پڑھیں گے اتنا لطف عام ہو جائے گا، اتنا مزہ آپ کا دوبالا ہو جائے گا۔ تو رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو عبادت پہ صبر کرتا ہے، عبادت کو دل نہیں چاہ رہا مگر پھر بھی اس کو اپنے آپ کو اس کام میں لگا دیتا ہے، گویا کہ وہ مجاہد ہے، وہ جہاد کرنے والا ہے۔ اب جہاد کرنے والے کا اجر اسے ملتا ہے، جیسے ایک جہاد کرنے والا جنگ کے دوران اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کرنے کے لیے تیار ہے، ایسے ہی وہ بھی تو اپنی جان کو بھلا رہا ہے نا۔ اس کی جان، اس کے دل، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قریب نہیں آنا چاہتا عبادت کے، مگر پھر بھی اس نے زبردستی اسے لگائے ہوئے ہیں اور اتنا اسے مصروف کیا ہوگا کہ نمازیں پڑھ رہا ہے، کبھی نوافل پڑھ رہا ہے اور کبھی وہ تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، کبھی وہ بھلائی کے کام کر رہا ہے، کبھی کسی کے کام آ رہا ہے، لوگ تانے بھی دے رہے مگر برداشت کر رہے ہیں۔ وہ رات میری قبلہ تنویر صالح صاحب سے بات ہو رہی تھی، کل وہ میرے پاس یہاں تشریف لائے تھے، ان کی محبت ہے، پیار کرتے، مدینہ طیبہ میں میرے ساتھ تھے، الحمدللہ وہاں بھی ملاقات ہوئی، یہاں تشریف لائے تو اسپیشلی طور پہ ملنے کے لیے آئے۔ تو بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور اس بارے میں مجھے وضاحت فرمائیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب، اتنا بڑا اجر۔ تو کہنے لگے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ بندہ اگر کسی سنت کو فساد امت کے وقت جب سنتیں پامال کی جائیں، جب اسے زندہ کرتا ہے تو اسے بار بار شہید ہونا پڑتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے کہ نہ تو تلوار کا معاملہ ہے، نہ کوئی شہادت کا معاملہ ہے، نہ کوئی جنگ و جدل ہے، آخر وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ جب داڑھی رکھ لیتا ہے، ادھر سے کوئی بندہ اٹھتا ہے فیملی میں سے، وہ مولوی صاحب یہ تو نے کیا کیا، ابھی کیا عمر ہے تیری؟ اب اس کا دل ٹوٹا، گویا کہ وہ سچی بات ہے، وہ تانا اس طرح کا ملا تھا کہ ایک بار وہ شہید ہو گیا ہے، اسے شہادت کا درجہ مل چکا ہے۔ ابھی وہ بس میں سفر کر رہا تھا تو جو کنڈکٹر اور ڈرائیور ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی سوچ اتنی کم ہوتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ رشتوں کا تقدس ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک معزز قسم کا شخص ہے، اگر اس کے چہرے پہ داڑھی ہے وہ اتنی عجیب قسم کی آواز نکال کے مولوی صاحب اٹھو سیٹ خالی کرو۔ اب یہ جو ہے اس تانا اسے اتنا اس سے دکھ لگا، گویا کہ وہ مرنے سے پہلے مر گیا، منہ تو قبل ان تموت،
مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہی ہے کہ لوگ تانے بھی دیں تو برداشت کر لو، موت کو قبول کر لو۔ یہ جو آپ کے دل کا ٹوٹنا ہے گویا کہ دل کا مرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ زندگی ہے۔ جتنی مرتبہ تانا ملتا ہے آپ اسے برداشت کریں گے، گویا اتنی مرتبہ شہادت آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو اتنی مشقتوں کا سامنا ہے، معاشرے کے کسی بھی انداز میں کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں آپ کو تکلیفوں کا سامنا ہوگا۔ اس سنت کی وجہ سے آپ کو ٹارچر کیا جائے گا، کبھی ماں باپ ٹارچر کرتے ہیں، کبھی بہن بھائی کرتے ہیں، کبھی محلے والے کرتے ہیں، کبھی جتنے بھی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے لیاقت بھائی میرے بابا جی کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، LGS اسکول میں پڑھاتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کا اسکول ہے۔ وہ فارن کنٹری کے جتنے بھی ان کے اکابرین ہیں وہ ان کو چلا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے داڑھی رکھی سب سے پہلے ان کو اتنے تانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کہنے لگے کہ بابا جی داڑھی تو ابھی چھوٹی چھوٹی ہے، تو مجھے کوئی کہتا جی مودودی صاحب آ گئے، کوئی کچھ کہتا کہ کچھ۔ میں نے کہا بیٹا دیکھ لیں، برداشت کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے تو رہنے دو، یہ تو آپ کی مرضی ہے نا، آپ کے اندر اسٹیمنا کتنا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام، بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری اسلام تو قبول کرنے لگے ہو لیکن ٹارچر بہت کیا جائے گا، آپ کو صبر و رضا کا پیکر بننا پڑے گا۔ لا یخافون لومۃ لائم، تمہیں کوئی ملامت کرنے والا ملامت کرے تو پھر خوف نہیں کرنا، پرواہ نہیں کرنی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اتنا حوصلہ مل گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ ایسا ہوگا، تمہیں برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو میں نے اتنا صبر کیا کہ میں جا کے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا کہ اس کا عملی طور پہ مظاہرہ تو ہونا چاہیے۔ میں کفار کے گروہ سے مخاطب ہوا، اے گروہ کفار، حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا گروہ کفار تمہیں پتہ ہے کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، میں اللہ کے نبی پہ ایمان لے آیا ہوں، تم بھی اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا، مجھے ہوش نہیں تھا، یہاں تک کہ غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے، دیگر صحابہ میں سے کوئی آئے انہیں اٹھایا اور ان کا پانی کے ساتھ منہ دھویا، جو زخم تھے، جو خون نکلا ہوا تھا ان کے سر مبارک کو بھی دھویا، زخموں کو بھی دھویا، لیکن وہ پھر بھی آرام سے نہ بیٹھے۔ پھر دوبارہ جو گروہ تھا اس کے پاس چلے گئے کہ تم بھی تو اسلام قبول کر لو نا، میں نے تو اتنا پیارا دین قبول کیا ہے۔ مارا گیا، انہیں تکلیفیں دی گئیں، پھر بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ ایک شخص نے آ کے دعوے کے ساتھ کہا کہ تمہیں پتہ یہ بنو غفار قبیلے کا شخص ہے، جتنا بھی اسے مارو گے زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، جان سے مار دو گے۔ پھر جب بنو غفار قبیلے کے پاس سے گزرو گے جو شہداء بدر کے راستے پہ ہے، آپ وہاں سے جاؤ گے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے، تمہارے قافلوں کو وہ آگے گزرنے نہیں دیں گے اور تم سے اس کا بدلہ لیں گے، لہذا اس بندے کو نہ مارو، اگر یہ ہلاک ہو گیا تو تمہارے تجارتی قافلے بند ہو جائیں گے۔ پھر اس بنا پہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، چہرہ سوجا ہوا ہے، زخموں سے چور چور ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو ذر غفاری یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور میں چیک کر رہا تھا کہ میرے اندر وہ اسٹیمنا ہے، طاقت ہے کہ میں برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں لیکن دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضور والا اللہ کے جل وعلا کی بارگاہ میں جب بندہ عبادت پہ صبر کرتا ہے، دین سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو اس پہ اجر کتنا ملتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 300 درجے اسے بلند کیا جاتا ہے، اور ہر درجہ زمین سے لے کے آسمان تک کی بلندی ہے۔ ایسے 300 درجے اس کے دامن میں اللہ جل شانہ ڈال دیتے کہ اے بندے اب تو میرا اتنا مقرر ہو چکا ہے، میری قربت اتنی پا چکا ہے کہ تو میری عبادت سے دور نہیں ہوتا، روگردان نہیں ہوتا، بلکہ قریب آتا ہے اور زیادہ اس میں مجاہدے اور ریاضتیں کرتا ہے۔ تجھے میں نے یہ اتنا شرف دیا ہے کہ 300 درجے تجھے بلند کر دیا، ہر درجہ زمین سے لے کے آسمان تک کی بلندی ہے۔ تو جب بندہ کسی تکلیف پہ صبر کرتا ہے، بندے کو تکلیفیں بہت پہنچتی ہیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں، یہ تو عبادت پہ صبر تھا، وہ تکلیفوں پہ صبر ہے۔ کسی نے بھی کوئی تکلیف دی مگر وہ تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، صلہ رحمی کو چھوڑتا نہیں، یہ نہیں کہتا کہ آج کے بعد میں نے تو ان کے ساتھ جانا نہیں ہے، میں نے تو یہ میرے جنازے میں بھی شامل نہ ہوں، میں بھی ان کے جنازے میں شامل نہیں ہوں گا، یہ قطع تعلقی والے جملے نہیں بولتا، بلکہ صبر اور رضا کا پیکر بن کے اپنے آپ کو معاشرے میں اسی طرح قائم رکھتا ہے
جتنا بھی اسے دکھ پہنچا وہ برداشت کر لیتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ 600 درجے بلند کرتا ہے، اور ہر درجہ زمین سے لے کے آسمان تک کی بلندی ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ اس بندے کا ہے، اور اسپیشلی طور پہ اللہ اسے مقرب بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنی معیت عطا کرتا ہے، تو پھر اسے جو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ ہے کہ جب بندے کو گناہ کی طرف بلایا جائے، اسے گناہ کی دعوت دی جائے، وہ صبر و رضا کا پیکر بن جائے۔ بہت بڑی خوبرو عورت ہے، اسے دعوت گناہ دے رہی ہے، پیسے بھی اس کے پاس ہیں، شراب کے لیے بھی اس کے پاس چیزیں موجود ہیں، اس کے پاس اتنا اثاثہ موجود ہے کہ وہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اسے جوئے کے لیے بلایا جاتا ہے، اسے شراب پینے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اسے بے حیائی کے کاموں کے لیے بلایا جاتا ہے، مگر وہ نہیں جاتا۔ ایسا بندہ جو اپنے تمام تر گناہوں کے لیے سورسز ہونے کے باوجود قریب نہیں جاتا، رب کائنات جل وعلا کے محبوب فرماتے ہیں اسے 900 درجے بلند کیا جاتا ہے۔ اور 900 درجے کتنے ہیں؟ زمین سے لے کے آسمان تک کی بلندی ایک درجہ ہے۔ ایسے 900 درجے اس کے دامن میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پھر یہاں بس نہیں، بلکہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ ملتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی روئے زمین پہ سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا کرے، عرش کے نیچے، جبکہ عوام نفسا نفسی کا عالم ہوگا، در بدر پھر رہی ہوگی، مگر وہ عرش کے نیچے سائے کے اندر موجود ہوگا، یہاں تک کہ رب کائنات جل وعلا اس کی مہمان نوازی کریں گے اور اسے اپنے دستے قدرت سے کھلائیں گے۔ مچھلی کا جگر سب سے پہلے ناشتہ ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے دامن میں اکثر ڈالتے رہتے ہیں، یہ سیکھ لیں، یہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ جیسے ہمارے قبلہ علامہ مفتی بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ بچی کو بادشاہ بنا کے بھیجا کریں۔ سچی بات ہے، اگر ہم اپنے بچیوں کو یہ بتا دیں نا کہ بیٹا آپ نے صبر و رضا کا پیکر بن کے گزارنا ہے، تو یقیناً گھر کے جھگڑے سارے ختم ہو جائیں۔ میں نے اکثر گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ ٹوٹے کس طرح کہ اگر گھر میں وہ بچی کو فریج دے کے بھیجا والدین نے کہ وہ فریج پڑی ہے، اب اس کی نند نے آ کے فریج کھولی، ذرا اس سے کوئی پہلے سے چپکلش ہوئی، اس نے بند کی، تھوڑی سی آواز پیدا ہوئی تو اس نے کہا یہ تیرے باپ نے نہیں لے کے دی، یہ میرے باپ نے لے کے دی۔ اور اگر کسی اس کے شوہر نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا تب بھی اس کو تانا ملا کہ یہ تو نے نہیں لے کے دی، یہ میرے باپ نے لے کے دی تھی۔ میں نے ایسے ہی گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اس بچی کو تربیت کرنے کی کوشش کی، سمجھایا، مگر اس کے ذہن میں یہ غرور اور تکبر تھا کہ میرا باپ پیسے والا ہے، اس نے مجھے اتنا مال دے کے بھیجا ہے، یہ غریب فقیر لوگ تھے تو آج میں ان کے گھر میں ان کے نوکرانی بن کے رہوں، تو یہ اس کی کیفیت تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ گھر ٹوٹ گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بچی کو سکھا دیں کہ بیٹا یہ ساری چیزیں تیری ضرور ہیں، جس گھر میں جا رہی ہے اب اس گھر کی ہوگی، یہ ٹوٹتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں کرنی، اللہ تجھے اور دے دے گا۔ یقیناً جو بندہ اپنی ان چیزوں کی قربانی دیتا ہے، اللہ کریم جل وعلا اسے دنیا کا مال کئی گنا عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ رب کائنات جل وعلا کہ ہاں دنیا کے مال کی کوئی فقت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ ایک مرتبہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، مسجد ہے وہاں پہ مینارہ تیل، میں نے حاجیوں کو اس کی زیارت بھی کروائی ماشاءاللہ۔ وہ جیسے ہی ترکی میوزیم سے ہم آگے نکلتے ہیں، وہاں پہ بیت صغریٰ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اس گھر کی بھی زیارت کرتے ہیں، وہیں پہ مینارہ تیل مسجد ہے، اس کے 2 مینار ہیں۔ وہاں پہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، اس سے بدبو آ رہی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے پیارے صحابہ، تم میں سے کوئی یہ 1 دینار میں خریدے گا؟ صحابہ کہنے لگے حضور اسے کون خریدے گا، اس سے تو بدبو آ رہی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس جیسے تم اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو خرید نہیں سکتے، اس سے تعفن اور بدبو آ رہی ہے، بس دنیا کی قدر و قیمت اتنی ہے میرے رب کے، میرے رب کے ہاں اگر اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی، ایک مکھی کے پر سے بھی زیادہ اہمیت ہوتی، اللہ کسی کو پانی بھی نہ پینے دیتا، اس کا پہلے حساب و کتاب لیتا، وہ بندہ اچھا ہوتا تو پانی دیتا، مگر میرا رب کتنا کریم ہے، یہ دنیا اللہ کریم جل وعلا نے سب کے لیے وافر مقدار میں عطا کر دی، جو نہیں مانتا اسے بھی دنیا عطا کی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے دامن میں ڈال دی ہیں، میرا رب اتنا کریم ہے۔ اللہ یقیناً وہ جگہ جہاں پہ حاجی لوگ دوڑتے ہیں،
صفا سے جب نیچے اتریں گے چند قدم کے فاصلے پہ آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی جو چھت کے اوپر لگی ہوئی ہے. وہاں پہ حاجی دوڑتے ہیں. کیوں دوڑتے ہیں؟ اصل اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا یہاں جب اس جگہ پہ پہنچی، یہ پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ یہاں جیسے ہی بندہ جب ڈھلوان سطح ہوتی ہے نا اوپر سے نیچے آتا ہے تو ایک قدرتی پریشر ہوتا ہے اس سے دوڑتا ہے. بس ان کی رفتار تیز ہو جاتی تھی. اب چونکہ پہاڑی بہت چھوٹی رہ گئی اس کو تراش کے انہوں نے چھوٹا کر دیا. اس وجہ سے وہ کچھ فاصلے پہ نظر آ رہا ہے. حقیقت میں یہ پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ جب اس سے بندہ نیچے اترتا ہے تو ڈھلوان سطح ہوتی ہے تو رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو وہ دوڑ کے جب یہاں سے گزرتی اور ایک نظر حرم کعبہ میں آقا کریم علیہ السلام کے جو جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں انا دعوت و ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. ان کے لفظ ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، بچپنا ہے اور حالت یہ ہے کہ ایڑیاں رگڑ رہی تھی. یہ کیفیت ہے. ماں وہاں سے صفا کے قریب جو جگہ ہے جہاں پہ حاجی لوگ دوڑتے ہیں اس جگہ سے کیونکہ ڈائریکٹ وہ جگہ صحن کعبہ نظر آتا تھا، اپنے لکھتے جگر کو دیکھ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو کسی چیز نے نقصان تو نہیں پہنچایا. ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنا اس میں دیر لگتی ہے، لیکن پھر اپنے بیٹے کی محبت نے اسی طرح جوش مارا تو جب دیکھا تو بیٹا اسی طرح ہے لیکن اپنی ایڑیاں پاؤں پہ زمین پہ لگا رہا ہے. پاؤں جیسے چھوٹا بچہ لیٹا ہو تو اپنے پاؤں کو ہلاتا ہے، ایڑیاں زمین پہ لگ رہی ہیں تو دل میں حسرت بھی ہے کہ باری تعالیٰ پانی تو یہاں پہ کسی ارد گرد کے علاقے میں نظر نہیں آ رہا. اس پہاڑی پہ بھی میں نے چڑھ کے دیکھا. چلے اب اس پہاڑی پہ چلی جاتی ہوں. مروہ پہاڑی پہ جاتی ہیں جو تقریباً کوئی 500 میٹر یا 300 میٹر کے فاصلے پہ ہے. تو وہاں جاتی ہیں، اوپر چڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں ادھر بھی پانی کے آثار نہیں ہے، واپس آ جاتی ہیں. اس طرح 7 چکر لگائے اور 7 چکروں میں جب اس پوائنٹ پہ پہنچتی تھی تو اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تیزی سے دوڑ کے دیکھتی کہ میرے بیٹے کو کسی نے نقصان تو نہیں پہنچایا. یہ ماں کی ممتا تھی. تو صبر و رضا کی پیک کر ماں نے گلا نہیں کیا کہ باری تعالیٰ کیسی جگہ پہ مجھے ڈال دیا گیا. نہیں، میں کہتا ہوں کہ ایسی مائیں مقدر والوں کو نصیب ہو. یقیناً نہ اپنے شوہر کا گلا کیا، نہ اپنے رب کے ہاں شکایت لگائی کہ میرا شوہر بے آب ہو گیا، میدان میں مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، یہاں تو پانی بھی موجود نہیں ہے. یہ گلا بھی نہیں کیا، بلکہ صبر و رضا کی پیک کر اس بندی نے جب اپنے شوہر سے پوچھا تھا کہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، آپ نے اشارتاً کہا تھا کہ رب کے سہارے. کہیں گے بس اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی سہارا نہیں. تو یہ صبر و رضا کے پیکر بندے. انہوں نے جب وہ وہاں پہ یہ وقت گزارا، رب کائنات جل وعلا نے کرم کیا کیا. اسماعیل علیہ السلام کی جہاں ایڑیاں لگ رہی تھی فرشتے کو بھیج کے وہاں پہ کنواں جاری کر دیا جو آج آب زمزم کے نام سے ہم پیتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام آب زمزم پہ تشریف لے گئے، صحابہ ساتھ ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہاں آب زمزم بھر کے پیا. اب صحابہ کی طلب یہ تھی کہ حضور جو آپ کا بچا ہوا ہے مجھے عطا فرمائیں. جو ادھر صحابہ بیٹھے تھے ان کی طلب بھی تھی کہ جو آپ کا بچا ہوا ہے مجھے عطا فرمائیں. اب ہر صحابی سے میرے کریم آقا علیہ السلام کو والہانہ پیار ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کے سامنے جو بچا ہوا پانی تھا منہ میں پھر ڈالا، اس کے بعد اس میں کلی ڈالی، وہی منہ کا پانی دوبارہ اس میں ڈالا کہ صحابہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ یہ برکت والا پانی ہوگا. میرے کریم آقا علیہ السلام چاہتے تو اسے پی لیتے، پینے کی بجائے اسی آب زمزم کے اسی کنویں کے اندر آپ نے ڈال دیا. فرمایا ساری دنیا پیتی رہے گی اور میرا یہ آب کام قیامت تک اس کی تاثیر ملتی ہے. حضور والا یہ آب زمزم معمولی کنواں نہیں ہے. اس دفعہ حاجیوں کے لیے تھوڑی سی مشکل تھی کہ پانی نہیں آنے دیا. انہوں نے پابندی لگا دی کہ پانی حاجی نہیں لے کے جا سکتے. 20 ریال کی کین ملتی تھی 5 لیٹر کی، وہ لے کے آئے لیکن کسی ایک کی بھی کین انہوں نے کھانے نہیں دی. جتنے بھی جہاز ہیں جدہ ایئرپورٹ سے آنے والے کسی بھی حاجی کے لیے اجازت دی. کچھ حاجیوں نے اپنے جو بک کروانے والا سامان ہے اس میں بک کروا دی تھی، ان کی کینیں آ گئیں. لیکن اکثر ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے جو سامان بک کروایا گیا تھا اس سے پانی نکال دیا انہوں نے، اور ایسا بھی ہوا کہ ان کا سامان وہیں پینڈنگ رہ گیا. تو اس ڈر سے ہم نے بھی اپنے اس سامان میں پیک نہ کی. نتیجہ یہ کہ ہم پانی نہ لا سکے. لیکن اللہ کا شکر ہے میرے پاس 3 بوتلیں تھیں. میں نے مختلف لوگوں کو پکڑائی تھی اور یہ کہا تھا کہ حضور میں تو برکت کے لیے لے کے جا رہا ہوں، میں نے تو لوگوں کو پلانا ہے، میں نے گھر میں تھوڑا رکھنا ہے. ایک وہ کنواں جہاں میرے کریم آقا علیہ السلام نے لوہا پہ دہن ڈالا تھا،
وہ 15 نمبر گیٹ سے باہر ثقیفہ بنو ساقہ کے نام سے، وہاں پہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ آباد تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ پہلے بھی اس وقت باغ ہوا کرتا تھا، درخت تھے، کھجوروں کے لگے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا، سارے صحابہ وہاں اکٹھے ہوئے۔ وہ جگہ آج بھی اسی طرح باغ کی شکل میں موجود ہے۔ کبھی اللہ جل شانہ آپ کو مدینہ لے جائے تو یہ جو 318 سے لے کے 329 نمبر گیٹ، یہ پہلے یہاں پہ گیٹ تھے، یہ تقریباً 8 نمبر سے لے کے 15 نمبر تک کا گیٹ، انہوں نے ایک بہت بڑا سین بنا دیا وہاں پہ۔ باہر جتنے ہوٹل تھے تقریباً اس کی 3 لائنیں ہوٹلوں کی، وہ گرانے کے بعد ان کو صحن میں شامل کر دیا اور مسجد نبوی کا سین ادھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ اس میں ثقیفہ بنو ساعدہ چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اندر جا بھی سکتے ہیں، تو لیکن جانے کے لیے انہوں نے ٹائم مخصوص رکھا ہوا ہے۔ جب وہ پانی لگانے والا اندر جاتا ہے نا پانی لگانے کے لیے، تو پھر موقع مل جاتا ہے، تقریباً صبح 8 بجے اس نے پانی لگانا ہوتا ہے اندر، تو اس کو تھوڑی سی بخشش دے دے نا 10-15 ریال، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اتفاق یہ کہ اللہ جل شانہ نے سبب بنایا، اسی ٹائم پہ میں وہاں سے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر موجود ہیں۔ باہر سے چونکہ گرل لگی ہوئی نظر آ رہا ہے، میں نے کہا یہ جو انڈونیشیا والے اندر چلے گئے تو میں کیوں نہیں جا سکتا۔ جب میں جانے لگا تو اس وقت وہ گروپ باہر نکل رہا تھا اور گروپ انٹر ہو رہا تھا۔ ان کا جو مین گائیڈ تھا، جب وہ انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا کہ یہاں پہ ٹائم نہیں ہے، اب واپس چلے جائیں۔ جو بنگالی تھا وہاں پہ ڈیوٹی والا، اس نے کہا جی ان کو تم نے دکھایا تو ہمیں کیوں نہیں دکھا رہے، ہمیں بھی دکھاؤ۔ اس نے کہا کہ بخشیش، اب وہ بخشیش کہتے ہیں کہ کچھ پیسے، چائے پانی جس کو کہتے ہیں، اگرچہ یہ جائز نہیں ہے لیکن آپ اپنے جائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے اگر کسی کو دیتے ہیں، علماء نے اس کی اجازت دی کہ چلیں کچھ ان لوگوں کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، ان کی 1000 ریال تنخواہ ہے، اس میں سے اخراجات بھی ہو جاتے ہیں، گھر والوں کو انہوں نے بھیجنا ہوتا ہے، چلیں اوپر سے کچھ نہ کچھ لوگ خدمت کر دیتے ہیں۔ اس نے جب اسے کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، تو خیر اس نے سارا گروپ اندر جانے دیا، میں بھی اندر چلا گیا۔ میں نے وہاں سے پانی بھی بھرا، ماشاءاللہ وہ چل رہا تھا اس وقت پانی، تو میں نے اس سے پانی بھی بھرا، ویڈیو بنا کے بھی شیئر کی لوگوں کو، ماشاءاللہ جو میرے گروپ میں شامل، انہوں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی، تقریباً 60-70 ویڈیوز میں نے دیکھی ماشاءاللہ۔ تو مختلف جگہوں پہ جہاں بھی زیارتیں کی میں نے وہاں کی زیارتیں فوراً لائیو ان کو بھیجی تاکہ سارے لوگوں کو ساتھ رکھوں گا، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، شوق تھا۔ تو وہاں پہ میں نے پانی بھرا، اب اتنی محنت کے ساتھ پانی لے کے آیا، جیسے میں باہر نکلا، میں کیونکہ گروپ میں تو ابھی وہ بہت ساری ان کو گائیڈ کر رہا تھا، باتیں بتا رہا تھا، کریم آقا علیہ السلام کے حیات طیبہ کے بعد جب وہ خلافت کا معاملہ آیا، وہاں بیٹھ کے طے ہوا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان وہاں کیا گیا تھا۔ تو خیر جب میں باہر نکلا تو وہ آگے کھڑا ہو گیا کہ مجھے دو کچھ نہ کچھ، میں نے 10 ریال نکالے، میں نے خاموشی سے پکڑا دیے۔ اب 10 ریال میں کہتا ہوں بڑا سستا پانی ہے، اس میں آقا کریم علیہ السلام کا لعب دہن ڈالا ہوا ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اور بھائی اس کے لیے تو تن من دھن قربان کرتے تب بھی سستا ہے۔ تو بہرحال میں بڑا خوش ہوا، پانی کی بوتل لے کے آیا۔ اسی طرح بیر شفا پہ گئے جہاں میرے کریم آقا علیہ السلام نے لعب دہن ڈالا تھا، اس سے بھی پانی نکالا، وہاں پہ بھی تنازع تھا۔ کئی مرتبہ ان بدبختوں نے اس میں پتھر ڈال دیے، کنویں کو بند کر دیا، لیکن جو کنویں کا مالک تھا وہ سنی عقیدے کا تھا، وہ تبرکات کا احترام کرنے والا تھا، اس نے وہ پتھر نکال کے دوبارہ ان کو اس کنویں کو جاری کیا۔ کیس چلتا رہا عدالت میں، اینڈ یہ کہ اب اس نے اس کنویں کو اوپر سے بند کر کے، لیکن اس کے اندر ایک ٹیوب ویل لگا دیا، اس پہ ایک پیٹر انجن لگا دیا، اس سے وہ ایک بہت بڑا ہوز بنا کے اس میں اس کے وہ پائپ ڈال دیا تاکہ پانی سے بھرا رہے، ہر حاجی پانی استعمال کر سکے۔ تو وہاں پہ اب حاجی لینے کے لیے جاتے، مجھے ایک متبع وہاں پہ تھا گاڑی پہ، اس نے روکا، مجھے کہنے لگا کہ یہ شاہزہ یہاں پہ کیا ہے؟ میں نے کہا حاضر بیر شفا۔ وہ کہنا ممنوع حاجی، حاضر بدعت، حاضر شرک۔ کہنے لگا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا معافی دلیل، کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے ہم نے مانا۔ ہم نے اپنے اکابرین سے سنا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کنویں میں لعاب دہن ڈالا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا، لیکن ہم نے اس کے غصے کی کیا پرواہ کرنی تھی؟ سارے حاجیوں نے وہاں سے پانی بھرا۔ اس کے بعد میں حاجیوں کو مخاطب کر کے دکھا رہا تھا، وہاں ایک صحابی کی مزار ہے، جنگ بدر میں جب صحابہ شہید ہوئے، 14 صحابہ شہید ہوئے تھے،
ایک صحابی زخمی حالت میں تھے، ان کو جب لے کے آ رہے تھے تو یہاں بیر شفا پہ جب پہنچے ان کا وصال ہو گیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام آج بھی وہاں پہ 4 دیواری پتھروں کی بنی ہوئی۔ جب میں وہاں جانے لگا ویڈیو بنانے کے لیے، اس سے بڑا غصہ آیا اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، کہنے لگا ارجع ارجع یا حاجی ارجع، اے حاجی واپس آ جا واپس آ جا۔ میں نے اسے کہا آپ آرام سے رہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہاں پہ ڈر نہیں ہوتا، جب آپ اچھی نیت لے کے جا رہے ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ملائکہ مقرر کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا یہ یقین ہے کہ اللہ کریم جل وعلا نے اپنے محبوب کی ان چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھنا ہے۔ تو وہاں سے پانی بھر کے لائے، بیر شفا میں نے اوپر لکھ دیا اس شیشی کے، اور بیر روحا پہ رکے جہاں تقریباً 80 انبیاء علیہ السلام کا گزر وہاں سے تاریخ کے اندر موجود ہے۔ وہاں انہوں نے پانی بھی پیا، انہوں نے غسل بھی کیا۔ یہ بیر روحا یہ بھی حاجیوں کو دکھایا، اور میرے کریم آقا علیہ السلام بھی جب اس راستے سے گزرتے بیر روحا پہ غسل کرتے، کیونکہ مشقتوں والا سفر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو کہ احادیث میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، تو یہ پانی بھی ہم نے لیا۔ وہاں پہ بھی پابندی لگانے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آج کل یہ پابندیاں ختم ہو چکی ہیں۔ کوئی اپنے طور پہ یہ متبے وغیرہ آ جائیں تو الگ بات ہے، گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے ان متبوں پہ پابندی لگا دی۔ اب میں نے دیکھا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا، حالانکہ قبلہ رخ دوسری طرف تھا، لیکن ادھر دعا مانگ رہا تھا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دیکھیں ہم یہاں پہ بھی مزار شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں، ہماری نیت بزرگوں سے مانگنا مقصود نہیں ہے۔ ہم اگر ادھر منہ کر کے مانگ رہے ہیں تو کیا کیا رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے ان ولیوں کے صدقے ہمیں عطا کر۔ مانگ تو اپنے رب سے لیں، اگر ڈائریکٹ بھی مانگ لیں تو نیت کیا ہوگی؟ ڈائریکٹ مانگنے سے نیت یہ ہوگی کہ اللہ نے ان کو اتنے مرتبے پہ فائز کیا ہے کہ یہ ضرور عطا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بار کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ مخلوق جو ہمارے مزار پہ آئی ہے یہ تجھ سے مانگ رہی ہے، تیری بارگاہ میں توقع رکھتی، ہم تو التجا کرتے ہیں انہیں بھی عطا کر دے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بات تو اتنی ہے، تب ہمارا عقیدہ بھی صرف یہی ہے، دینے والا رب ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ سارے پانی میں لے کے آیا تھا، 3 شیشیاں تھیں، میں نے اپنی بیگم کے ذمہ لگا دیا، میں نے کہا آپ اس طرح کریں، ایک بیگ میں نہیں رکھیں گے، مختلف بیگوں میں ڈال دیں تو انشاءاللہ یہ پہنچ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اب ایک ہی بیگ میں ہوتی تو شاید نکال دیتے، لیکن یقین تھا کہ انہیں کوئی نہیں چھیڑ سکے گا، نیت اچھی ہے، سب کو پلانا مقصود ہے۔ الحمدللہ وہ تینوں بوتلیں ہماری بخیر و عافیت نکل آئیں، ہینڈ بیگ مختلف ہینڈ بیگوں میں ڈالی ہوئی تھیں۔ حالانکہ عورتوں کی طرف اتنی سختی تھی کہ جتنے بھی ان کے ہینڈ بیگ تھے کھول کھول کے چیک کی اور ساری بوتلیں نکال دی، لیکن الحمدللہ یہ 3 کی 3 بوتلیں محفوظ رہیں، اور یہاں آ کے میں نے ان کو پھر مختلف انداز میں ان کو شامل کیا، آب زمزم کو بھی، بیر شفا کو بھی، بیر ثقیفہ بنو سعدہ کو بھی، بیر روحا کو بھی، یہ چاروں کنوؤں کا پانی الحمدللہ ایک بوتل میں ڈال کے اس میں ڈالا ہوا ہے، تو آپ یہ ببرکت پانی لے جا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، اور جب بھی آپ کو چاہیے لے کے جا سکتے، کیونکہ میرا ایک عقیدہ ہے کہ چند قطرے بھی میسر آ جائیں تو ان کو غنیمت سمجھیں۔ میرا یہ یقین ہے، اور سائنسدانوں نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر آپ پوری ٹینکی میں چند قطرے آب زمزم کے ڈال دیں، اس کے بعد اس کا کیمیائی تجزیہ کریں، تو آپ کو سارے پانی کی ماہیت وہ آب زمزم والی بن چکی نظر آئے گی۔ تو یہ اس میں اللہ جل شانہ نے کرم بخشی فرمائی ہے، اپنے محبوب کے صدقے ہمیں یہ پانی وافر مقدار میں عطا کیا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی پوری ٹینکی میں ڈال دیں یہ وافر ہو گیا، تو وافر مقدار میں ہمیں نصیب ہے، ہم پیتے رہیں ساری زندگی، یہ ختم نہیں ہوتا، ہم جب چاہیں مجھ سے یہ پانی لے جا سکتے، مسئلہ نہیں ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا صبر کی، تو یقیناً بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے وہ صبر کیا۔ اب اللہ کو اپنی بلیہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک رب کائنات جل وعلا نے یہ سنت مردوں کے ذمہ لگا دی۔ اے محبوب اپنے امتیوں کو کہہ دو کہ عورتیں بھاگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، وہ تو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اکیلی تھی نا، تو اب یہ جو عورتیں ان کے ساتھ، چونکہ مردوں نے بھی بھاگنا ہے، ان کا بھاگنا اچھا نہیں لگتا، اب یہ ڈیوٹی مردوں کے ذمہ لگا۔ اب وہاں پہ مرد بھاگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، میں نے بوڑھے لوگوں کو دیکھا بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں، وہاں پہ جوش اور جذبہ اتنا ہوتا ہے۔ میں نے بچوں کو دیکھا ہے ایک سے آگے دوسرا پڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، بڑی دوڑ لگا کے آگے نکلتے ہیں۔ ہم جیسے بیچارے جن سے دوڑا نہیں جا سکتا، وہ بیچارے ایسا ہمت کرتے دوڑنے کی۔ میں کہتا ہوں کہ
باتیں وہاں پہ منع ہیں، مگر میرے کریم آقا علیہ السلام کے تصدق میں وہاں پہ ان کی اجازت ہوگی. مثال کے طور پہ حرم کعبہ میں تو کیا پوری روئے زمین پہ حکم یہ ہے کہ کبھی بھی اکڑ کر نہ چلو، لا وہ ہے نا لا تمشی علی الارض مرحا، یعنی اکڑ کے نہ چلو، حکم یہ ہے. لیکن حالت کیا ہے، حرم کعبہ میں حاجی جب پہنچتا ہے احرام باندھا ہوتا ہے، حکم یہ اکڑ کے چلو. اب رب کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے حرم کعبہ میں تو عاجزی کی زیادہ ضرورت تھی، مگر کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں پہ حاجی کم از کم جو 3 چکر لگاتا ہے وہ پہلے 3 چکر اس میں رمل کرے. رمل کیا ہے کہ اپنی مٹھیوں کو اس طرح باندھ دے اور اس طرح باندھنے کے بعد اس طرح اپنے آپ کو اکڑا لے، اکڑ کے چلے جیسے پتہ چلتا ہے کوئی پہلوان آ رہے ہیں. اب وہاں پہ اگر رش ہو تو پھر اس طرح کی کیفیت نہیں میسر آتی، لیکن میں یقین کریں میں نے دیکھا کہ لوگ ہمت کرتے ہیں، چلتے ہیں اس طرح. ہم بھی کوشش تو کرتے تھے اس طرح چلنے کی، 3 چکر اس طرح لگانے. وجہ کیا تھی؟ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ آئے، اب طواف کر رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، سفر بھی بہت کیا ہوا تھا، اب تھکے تھکے چلتے ہوئے جا رہے ہیں. کفار نے تانا دیا، کفار کہنے لگے یہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، ان کو تو چلنا بھی نہیں آتا، ان سے تو چلا بھی نہیں جاتا. میرے کریم آقا علیہ السلام کو ایک صحابی نے آ کے بتا دیا حضور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکڑ کے چلنا منع ہے میری شریعت میں، مگر میں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے اس گھر میں اکڑ کے چل کے دکھاؤ تاکہ کفار کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں میں جذبہ ہے. تو وہاں پہ پھر اکڑ کے چلتے ہیں، جتنے 3 چکر ہے نا پہلے وہ اکڑ کے چلنا ہوتا ہے. بہرحال یہ روک ڈالنے کی یہ کیفیات ہے. تو بات یہ تھی کہ بعد میں سبق کی کر رہا تھا، ایک ہی واقعہ اور سنا دوں. ویسے تو میں نے بہت ساری تیاری کی، چونکہ ضمن میں نے زیارتوں کا موضوع شروع کر لیا تو وہ میرا اپنا جو موضوع تھا نا اسے میں نے محدود کر دیا. ایک ہی واقعہ سناتا ہوں. ایک وزیر تھا، وہ وزیر ہر کام پہ الحمدللہ کہا کرتا تھا، اس کی عادت بن گئی تھی. کچھ بھی ہوتا وہ کہتا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. بادشاہ سلامت سیڑھیاں اتر رہے تھے، اچانک ان کا پاؤں پھسلا، نیچے گرے تو یہ وزیر کہتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ تم میرا مذاق اڑا رہا ہے، مجھے اتنی چوٹ لگی ہے تو حالت یہ کہ میرا دانت بھی ٹوٹ چکا ہے اور تیری حالت یہ کہ تو الحمدللہ کہہ رہا ہے. وزیر نے کہا کہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہنے کہ بس آج کے بعد میں تجھے وزارت سے معطل کرتا ہوں اور تجھے جیل میں بند کرتا ہوں. حکم دے دیا، جیل میں بند کر دیا گیا، معطل بھی کر دیا گیا. بادشاہ سلامت شکار کے بڑے شوقین تھے. ایک بار شکار پہ گئے، شکار کھیلتے کھیلتے اپنے ملک کی حد کراس کر کے دوسرے جنگل میں چلے گئے. وہاں پہ اتفاق یہ تھا کہ شاہی محل بنایا جانے لگا. وہاں پہ رسم یہ تھی کہ کسی ایسے شخص کو ذبح کر کے اس کا خون ڈالا جائے جو بالکل صحیح سلامت ہو، جس کے تمام اعضاء سلامت ہوں. وہ بندہ بھی اجنبی مسافر ہو، اپنے یہاں کا رہنے والا نہ ہو. اب وہ مسافروں کی تلاش میں نکلے. تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ گھوڑے پہ سوار ہے، بالکل نوجوان بھی ہے، تندرست بھی ہے. وہ وہی بادشاہ تھا، اسے پکڑ کے لے گئے. اب حکم دیا گیا کہ اسے ذبح کر کے اس کا خون بنیادوں میں ڈالا جائے تاکہ یہ محل ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا. یہ ان کی رسم تھی، اگرچہ یہ عقیدہ غلط ہے لیکن اس وقت کی رسم تھی. اب بادشاہ کو جب ذبح کرنے لگے تو اچانک بادشاہ چلایا. جیسے ہی اس نے منہ کھولا دانت ٹوٹا ہوا نظر آیا. کہنے لگے یار اس میں تو فالٹ ہے، اس کا تو ٹوٹا ہوا دانت ہے، ہمیں تو صحیح سالم بننا چاہیے. بادشاہ واپس چلا گیا، چھوڑ کیوں دیا انہوں نے؟ واپس گیا، وزیر کو کہا کہ یار تو اگر جو بھی کہتا ہے اگر ایسا نہ کرتا تو سچی بات ہے مجھے کیسے پتا چلتا؟ واقعی تیری اس حکمت کا آج مجھے پتا چلا کہ میرا دانت اگرچہ ٹوٹا لیکن اس نے میری جان بچا دی. کہنے لگا اچھا وزیر یہ بتا کہ تیرا جیل میں بند ہونا اس میں کیا حکمت؟ تو نے تو پھر بھی جیل میں بند ہوتے ہوئے بھی کہا تھا الحمدللہ، آخر اس میں کیا حکمت؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کا معمول یہ تھا جب بھی آپ کہیں سفر پہ جاتے مجھے ساتھ لے جاتے تھے، میرے تو تمام اعضاء سلامت تھے نا. اگر اس دفعہ بھی شکار پہ مجھے ساتھ لے جاتے تمہارا تو دانت ٹوٹا ہوا تمہیں بچا لیتا، میرے تو سارے اعضاء سلامت تھے، یقیناً انہوں نے مجھے پکڑ کے ذبح کر دینا تھا. مجھے جو جیل میں بند کیا گیا اس میں حکمت یہ تھی اللہ نے میرے لیے بہتر فیصلہ کیا. بات یہ ہے کہ ایک ماں تھی، اس کے سامنے اس کے مارا گیا. بیٹا اپنی ماں کو ماں نہیں کہتا تھا. ماں نے بڑا سمجھایا کہ بیٹا مجھے آپ ماں کہو گے نا تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. تم ماں نہیں کہتا تھا. اتفاق ایسا کہ کسی نے اس کی پٹائی کر دی. جب اس کی پٹائی ہوئی نا تو اس نے کہا اماں
اب اس نے اماں کہہ کے پکارا نا، ماں نے جب دیکھا کہ میرا نام لیا ہے، کہنے لگی ایک تھپڑ اور لگاؤ تاکہ یہ اماں تو کہے نا۔ یہ علماء نے واقعہ اس لیے لکھا، اس لیے لکھا تاکہ ہمیں سمجھایا کہ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کم از کم اپنے رب کو یاد کرے۔ اور یقیناً جب مصیبت آتی ہے اور کوئی یاد رہے نہ رہے، یہی کہا جاتا ہے اللہ تو کرم فرما، اللہ تیرے سوا کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یاد رکھنا کہ جس بندے کے سال بھر میں کوئی تکلیف نہ آئے، وہ اللہ جل شانہ سے پناہ مانگے کہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یقیناً جو ہمیں تکلیفیں آتی ہیں یہ ہماری بہتری کے لیے آتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا ایک لگتے جگر دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا، اس سے پیار بہت زیادہ تھا، محبت کا اظہار کر رہے، سیاہ لباس پہنا ہوا۔ اللہ کے انشاءاللہ والا جب نبیوں سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہ ہو، اللہ جل شانہ فرشتوں کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ دو فرشتے آ گئے، کہنے لگے حضور ہمارا ایک مسئلہ ہے وہ حل فرما دیں۔ آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا حضور میں نے فصل بوئی تھی تو اس نے آ کے اپنے پاؤں سے وہ فصل رونٹ ڈالی، یہ جب بھی گزرتا ہے میری کیاری سے جو میں نے فصل بوئی ہوئی ہے اسی سے گزرتا ہے، جو ابھی نئے نئے شگوفے نکلے تھے وہ سارے شگوفے ٹوٹ گئے ہیں، اب میری وہ فصل خراب کر دی اس نے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو نے خراب کیوں کی؟ کہنے لگا کہ حضور معاملہ یہ تھا کہ اس نے راستے پہ سفر کر فصل بوئی تھی، اب راستے پہ تو فصل نہیں ہونی چاہیے تھی نا، چاہیے یہ تھا کہ یہ کھیت الگ سے بناتا، اس نے راستے میں کیاری بنا دی، اس میں فصل بوئی، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ راستے میں فصل بوئی ہوئی اس میں، تو حضور اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ دونوں فرشتے جب یہ بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ حضور ہر بندہ موت کے راستے پہ بیٹھا ہے، تو آپ نے یہ سیاہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ ہر بندہ موت کے راستے پہ ہے، فرشتہ کبھی بھی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، تو آپ کے لگتے جگر کو اگر فرشتہ لے گیا تو آپ نے ماتمی لباس کیوں پہنا ہوا؟ اسے اتار دینا، بس یہ کہا فرشتے غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ لباس اتارا، فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی ماتمی لباس نہیں پہنوں گا کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے، اگر اس نے میرا لگتے جگر لے لیا ہے تو دیا بھی تو اسی نے تھا نا۔ تو یقیناً ہمیں بھی یعنی پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے آپ صبر و رضا کے پیکر بنیں، پریشانی کا اظہار اس کے سامنے کریں جو اس پریشانی کا مداوع کر سکے۔ یقیناً ہم تو بے بس سے بندے ہیں، کسی کے کیا کام آ سکتے ہیں، جو کام آنے والی ذات ہے وہ رب کی ذات، اس کے سامنے اپنے معاملات کو آشکار کریں۔ انما اشکو بستی بحسنی اللہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایتیں کرتا ہوں، میں اپنے تمام غم اور تمام دکھ کا اظہار بھی تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ یہ کیفیت اپنائیں۔ اللہ جل شانہ میری معروضات کو قبول فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال اگر ہے تو